اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، ہے نا؟ ہر کوئی نا اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، اس سے بہتر ہو جاؤں۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے ہر بندہ بہتری چاہتا ہے۔ آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، کون بہتر ہے؟ کوئی کہتا ہے مالدار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے کہ گاڑیوں والا بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جس کا مکان بڑا وسیع ہو، کشادہ ہو وہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جی اپنا جس کی کاروباری وسعتیں ہوں، زیادہ کاروبار اس کا لمبا چوڑا پھیلا ہوا ہو وہ بہتر ہے۔ حضور آپ مہربانی فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، کون بہتر ہے؟ یہ جو بحث ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک طیب بارگاہ سے جواب ملتا ہے کیا؟ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ سبحان اللہ جی، پتہ چل گیا، مال بھی ایک سائڈ پر رہ گیا، جانیں بھی ایک سائڈ پر رہ گئیں، مکان دیگر جو اشیاء زندگی ہیں، ضروریات زندگی کے معاملات تو ایک طرف رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین نبی نے اعلان فرما دیا خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں، کیا ہم اس کیٹاگری میں آتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بعض احباب تو جو ہے وہ اسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے، اس کو زیر کیا جائے، اس کو جو ہے نا وہ پریشان کیا جائے، ذلیل رسوا کیا جائے، وہ ذرا اپنے انجام سے باخبر رہیں۔ اب یہ جو فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم میں سے بہتر وہ ہے لوگوں میں سے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اب بہتر تو وہ ہے جو نفع پہنچائے۔ اب ذرا اس کی دوسری سائڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ذرا غور کریں نا، اگر نفع پہنچانے والا لوگوں میں سے بہتر ہے تو نقصان پہنچانے والا وہ ظاہر ہے پھر لوگوں میں سے بدتر ہوگا۔ حدیث کا جو دوسرا رخ ہے پھر وہ یہی ہمیں جو ہے وہ اس طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ اس لیے خدا را نفع پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو نفع پہنچائیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دیگر افراد خانہ ہیں، ہمسائے ہیں، دیگر احباب ہیں، دوست ہیں، جہاں پر بھی ہو جائے جتنا تم سے ہو سکے، جتنا پاسبل ہو سکے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے نا اگلے بندے کا نفع ہو جائے۔ ہاں جی، رشتہ داری کے اعتبار سے ہو جائے، مال کے اعتبار سے ہو جائے، کسی کے کاروبار میں کچھ معاملات ہیں، تنگی ہے، تو اگر میری وجہ سے اسے کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو یقیناً مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آئیں نیت کریں ہم نے انشاءاللہ نفع پہنچانا ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا۔ پھر ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ بہتر لوگوں میں آئیں گے۔ کون سے بہتر؟ جن کو کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء صادق اور امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بہترین لوگوں میں آ جائیں، ہمیں بہترین لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، بہترین لوگوں میں ہمارا شمار کیا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے فرمان پر عمل کریں، ابھی سے عمل کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں میری زبان سے اگلے کا نفع ہو، میرے ہاتھ سے اگلے کا نفع ہو، میرے قول و فعل سے دوسروں کا نفع ہو، کوئی بھی ہو سامنے، رشتہ داروں میں سے ہو، دوستوں میں سے ہو، پڑوسیوں میں سے ہو،
کوئی شخص بھی آگے ہو نا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، فائدہ دینا ہے، اس کو نفع دینا ہے، انشاءاللہ پھر بات بن جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی، پھر برکتیں آپ کا جو ہے نا وہ ساتھ دیں گی، برکتیں انشاءاللہ آپ کے شامل حال رہیں گی۔ جب آپ بہترین لوگوں کی صف میں کھڑے ہوگے نا تو پھر آپ کے لیے فیصلے بھی بہترین ہوں گے۔ آئیں خیر خواہی کے جذبے کو صف اول میں رکھیں، یہ نفرتوں کو ختم کریں، نقصان والی جو فضا ہے اس کو ختم کریں، نفع پہنچانا انشاءاللہ۔ جب اس بات پر میرا اور آپ کا ہم سب کا عمل ہو گیا نا تو پھر انشاءاللہ یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بہت جلد بہتری کی طرف آ جائے گا، آسانیوں کی طرف آ جائے گا، پریشانیاں جو ہے نا وہ کوچ کر جائیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔